بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پرفتن دور میں صحابہ اکرام پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو اس لیے میں چند ضروری باتیں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور اسی ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو، اگرچہ وہ زیارت ایک لمحے کے لیے ہو۔ جب اس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی اور اس ایمان پر اس کی وفات ہوئی، تو اپنے سے بعد میں آنے والوں میں سے سب سے وہ افضل اور بہترین ہو گیا۔ صحابہ اکرام کے بارے میں 4 بنیادی عقیدے ہیں، ان کو یاد کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی پکا مومن اور جنتی ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کی گواہی قرآن و سنت میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما کر ان کے جنتی ہونے کی گواہی دی۔ اور دوسرا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کہ تمام صحابہ سچے اور عادل ہیں۔ آپ حدیث پاک پڑھیں گے یا پڑھتے ہیں، یعنی جو طلباء حدیث پاک پڑھتے ہیں، آخری سال کے اندر سیاہ ستہ کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، تو ان کتابوں کے اندر روات پر بحث ہوتی ہے، حدیث کے جو راوی ہیں ان پر بحث ہوتی ہے کہ یہ راوی سچا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے۔ آپ جتنے بھی راوی پڑھیں گے ان سب پر جو ہے نا وہ محدثین بحث کرتے ہیں، لیکن جو آخری راوی ہے صحابی، اس پر بحث نہیں کی جاتی، کیونکہ ہر صحابی سچا اور عادل ہے اور کسی نے بھی بحث نہیں کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، میرے صحابہ جتنے ہیں وہ سب سچے اور عادل ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں دوسرا بنیادی عقیدہ کہ وہ سچے اور عادل ہیں۔ تیسرا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کہ تمام صحابہ بعد میں آنے والوں کے لیے حق و صداقت کے معیار ہیں۔ جتنے بھی بعد میں لوگ آئیں گے وہ ان کے لیے حق و صداقت کا معیار بن گئے، جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب ان کے لیے حق و صداقت کا معیار ہیں، بعد میں آنے والوں کے لیے حق صداقت کے معیار بن گئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ تیسرا عقیدہ ہے۔ جب تک ہمارا ایمان صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا، یعنی جن چیزوں پر صحابہ ایمان لائے اتنا ہمارا ایمان نہیں ہوگا، تو اس طرح کرنے سے ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اور چوتھا اور آخری عقیدہ، بنیادی عقیدہ، وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام جتنی بھی شخصیات ہیں وہ قرآنی شخصیات ہیں، نہ کہ کتابی شخصیات۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو پرکھنے کے لیے کسی مورخ کی تاریخ یا کسی قلم کار کی کتاب اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ صحابہ کے معیار کو پرکھنے کے لیے قرآن و سنت کا سہارا لیا جائے گا۔ قرآن و سنت کو دیکھ کر صحابہ کا معیار مقرر کیا جائے گا کہ صحابہ اکرام کون ہیں، اور اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں گواہیاں دی اولئک هم الصادقون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان کے لیے رضا کا اعلان فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے سب کے لیے حسنہ اور جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ 4 بنیادی باتیں ذہن میں رکھیں۔ اگر یہ بنیادی باتیں ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ صحابہ کا معیار اور ان کا مقام سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے۔